مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بھائی محمد علی کے سب سے زیادہ قریب بھی تھیں، اور 1901 میں والد کی وفات کے بعد محمد علی ہی آپ کے سرپرست بنے تھے۔ فاطمہ جناح نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1923 میں ممبئی میں اپنا ڈینٹل کلینک کھولا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار فاطمہ جناح کے بارے میں کہا تھا کہ میں جب بھی گھر واپس آتا تھا اور ان سے ملتا تو فاطمہ میرے لیے ایک روشنی اور امید کی ایک روشن کرن کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اگر فاطمہ مجھ پر بہت سی پابندیاں عائد نہ کرتی تو میری صحت بہت خراب ہو چکی ہوتی اور میری فکروں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا۔ بانی پاکستان کے ان الفاظ سے نہ صرف فاطمہ جناح کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنے بھائی سے والہانہ محبت اور عقیدت بھی سامنے آتی ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کی آخری دہائی میں جس شخصیت نے آپ کا لمحہ بلمحہ ساتھ دیا اور ان کی ہمت بڑھائی، وہ محترمہ فاطمہ جناح ہی تھی۔ 1932 میں لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں بھی آپ اپنے بھائی کے ساتھ شامل ہوئیں۔ 1941 میں مسلم خواتین اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام میں بھی آپ نے بھرپور دلچسپی لی، جس نے بعد میں تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تحریک پاکستان کی انتھک جدوجہد میں فاطمہ جناح کا کردار ہماری تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 2 قومی نظریہ کی بھی بہت بڑی علمبردار تھی، اور آزادی کے آخری سالوں میں اس کی بنیاد پر مسلم لیگ خواتین کو فعال کیا۔ بطور خاتون، فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں میں جس طرح دن رات کام کیا اور اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اس سے خواتین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنے عظیم بھائی کی وفات کے بعد کئی سال تک محترمہ فاطمہ جناح ملکی سیاست سے دور رہیں، لیکن آپ نے قوم کو آزادی کے مقاصد یاد کروانے اور نصب العین کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کے لیے کئی بار قوم سے خطاب بھی کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی اچانک اور پراسرار موت آج بھی ایک معمہ ہے۔ 7 اور 8 جولائی 1967 کی درمیانی رات 11 بجے لائق علی سابق وزیر اعظم حیدرآباد دکن کی بیٹی کی شادی سے فارغ ہوئی تھیں۔ اس وقت آپ حشاش بشاش تھیں، اور 9 جولائی کو اچانک اعلان کیا گیا کہ آپ اپنی قصرگاہ میں انتقال کر گئی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ان کا کوئی عزیز یا رشتہ دار موجود نہ تھا، اور ان کی عمر 74 سال تھی۔ ان کے گلے پر سرخ نشان بھی پایا گیا تھا، اور آپ کی تدفین کے وقت عوام کو بھی دور رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کے آخری دیدار کی بھی کسی کو اجازت نہ دی گئی۔ آخری دیدار کرنے کے لیے اصرار کرنے والوں پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں اپنے بھائی کے پہلو میں دفنانے کے بجائے مقبرہ کے احاطے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ان کی موت طبعی نہ ہوئی تھی، حکومت کی لالچ اور ہرس والے گروپ کی سازش سے جمہوریت کی علمبردار ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت کو راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ پاکستانی معاشرے کو ایک با اثر مددگار خاتون سے محروم کیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا تابوت کلفٹن میں واقع قیام گاہ قصر فاطمہ سے کھلی مائکرو وین میں رکھا گیا، جس کے 4 کونوں پر مسلم لیگ کے 4 نیشنل گارڈ کھڑے تھے اور ایک عالم دین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی موت پر لوگ قصر فاطمہ سے پولو گراؤنڈ تک اشکبار تھے۔ عقیدت مندوں کا جم غفیر تھا۔ ان کی میت اور جنازے کا طویل ترین جلوس تھا۔ جنازے کے ساتھ جو لوگ شریک تھے ان میں کونسل مسلم لیگ کے صدر میاں ممتاز خان دولتانہ اور ان کے ساتھ اور بھی اہم شخصیات موجود تھیں۔ جنازے کا جلوس روانہ ہونے سے پہلے قصر فاطمہ میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس میں کم و بیش 5000 افراد شریک ہوئے تھے۔ بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی عزیز ترین بہن مادر ملت کو 10 جولائی 1967 کو 12:35 پر بابائے قوم کے مزار کے احاطے میں بہت بڑے سوگوار ہجوم کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے کا جلوس مزار پر پہنچنے کے 5 منٹ بعد مادر ملت کا تابوت قبر میں اتار دیا گیا، جو نواب زادہ خان لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی قبروں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ محتاط اندازے کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے اور گرد و نواح میں سوگواروں کی تعداد 3 اور 4 لاکھ کے درمیان تھی۔ اللہ مادر ملت فاطمہ جناح علیہ الرحمہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔